27 اکتوبر تھا اور پورے ملک میں بھارتی جارحیت کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا ہے۔ اگرچہ کہ حکومت نے بھی اس سلسلے میں کچھ چیزیں کل کے دن کی نسبت سے کی اور ٹیلی فون کال میں ریکارڈنگ لگا دی اور کچھ تقریبات کر لیں، لیکن کشمیر کا معاملہ اس نوعیت کا ہے کہ جس پر سنجیدگی کے ساتھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ طویل عرصہ ہو گیا ہے کشمیر کمیٹیاں یہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی کشمیر کمیٹی وہ کشمیر کمیٹی تھی جس نے فعالیت کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد بالعموم کشمیر کمیٹیاں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی اور وفاقی وزیر کا ان کو ٹائٹل مل جاتا ہے، مراعات مل جاتی ہیں، اور طویل عرصہ اس میں رہنے کے باوجود کشمیر کے کاز کو آگے بڑھانے میں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قوم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اتنی اہم ترین جو کمیٹی ہے جو اس ذہن کے ساتھ فارم کی گئی تھی کہ یہ کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑے گی اور ڈپلومیٹک محاذ پر بھرپور طریقے سے رول ادا کرے گی، لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے۔ لہٰذا مجموعی طور پر اس پوری پالیسی کو بہتر کر کے، اچھا کر کے حکمت عملی کے میدان میں کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کشمیریوں کو مایوس نہ ہونے دیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، پاکستان سے ان کو اچھا میسج ملے، جب حکومتی جماعتوں کے سربراہان اس نوعیت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جس میں مودی سے ان کی محبت جو ہے وہ ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کشمیر کے اس پورے مسئلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان کی قربانیوں کی کیا قدر ان لوگوں کے نگاہ میں ہے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے اور ان کی صاحبزادی کے جو بیانات بھارت سے دوستی اور تجارت کو بڑھانے اور مودی سے ملاقات کی بے چینی کے حوالے سے ہمیں نظر آئے ہیں، یہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ بات چیت اور عزت اور وقار کے ساتھ لوگوں سے رابطہ رکھنا سفارتی دنیا میں ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس سے کس نوعیت کا تعلق رکھیں گے اور کیوں رکھیں گے اور کس وجہ سے نہیں رکھیں گے۔ اگر کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے 370 اور 35A کے مطابق اس اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کر کے مودی نے اس کو قبضہ کر لیا ہے قانونی طور پر بھی، اور عسکری قبضہ تو ان کا پہلے سے موجود ہے، اور بجائے اس کے کہ اس قبضے کو چھڑایا جائے اور نریندر مودی کو کہ جس کا امیج بہتر بنانے کے لیے اربوں خربوں ڈالر استعمال ہوئے ہیں، اس کا اصل امیج دنیا کے سامنے لایا جائے کہ یہ ہندوتوا کے کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا اور اقلیتوں کو پامال کرنے والا ایک شخص اور ایک پارٹی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ گجرات میں جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا ہو، اس سے ملاقات کے لیے اگر میاں صاحب تڑپے جا رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان اور کشمیر کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اور ان کی قربانیوں کی کیا قدر ہے ان کی نگاہ میں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر اس طرح سے تجارت کی اور دوستی کی باتیں کرنا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ تھا، لیکن ہمارے وزیر خزانہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے بھارت سے تجارت کا معاملہ منقطع کیا ہوا ہے، دوستی منقطع کیا ہوا ہے، یہ illogical ہے اور ہمیں اپنا ڈی این اے بدلنا ہوگا سوچ کا۔ تو بھائی آپ اپنے ڈی این اے اپنے ساتھ رکھیں۔ بات یہ ہے کہ لاکھوں لوگ قربانیاں دے چکے ہیں، عزتیں پامال ہوئی ہیں، کشمیر ہماری شہرگ ہے، ہمارا نظریاتی حصہ ہے، ہمارا جغرافیائی حصہ بھی ہے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے، انہیں حق خود ارادیت سے محروم کیا ہوا ہے، ہمارے نوجوانوں کو تعذیب گاہوں میں ڈالا ہوا ہے، وہاں پیلٹ گنوں سے لوگوں کو فائرنگ کر کے نابینا کیا ہوا ہے، ان کو حق حاصل نہیں ہے، ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں اس طرح کے بیانات کشمیریوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور کشمیریوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ لہٰذا حکومت اس سے باز رہے اور کشمیریوں کے لیے جو کردار ادا کرنا چاہیے اس کا ایک روڈ میپ بنایا جائے اور پوری دنیا میں اس کے لحاظ سے پھر سفارتکاری بھی کی جائے اور اقدامات بھی کیے جائیں۔